بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں آپ احباب کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول شیئر کریں گے جس میں آپ نے جلدی مر جانے والے انسانوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور یہ فرمائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اس پر مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں اور دنیاوی خواہشات میں لگے رہتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہے اور وہ جلد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو حرام دیکھنے سے بچاتے ہیں اور ان کو جھکا کر چلتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان لوگوں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور یہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص پریشان بیٹھا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا، میری بچپن سے خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہو، لیکن میرے پاس صرف اور صرف 4 اونٹ ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا، اگر تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ کیا تم کسی کو دے سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میں وہ چیز کیسے کسی کو دے سکتا ہوں جو میرے پاس موجود ہی نہ ہو؟ تو اس پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کیسے خیال کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس 1000 اونٹ ہوں گے، تمہیں خوشی اور سکون نصیب ہوگا، حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں اونٹ ہے لیکن وہ پریشان حال ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اگر تمہیں 1000 اونٹ مل بھی جائے تو تم مزید کی خواہش کرنے لگو گے۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہاری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی جب کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری خواہش کرنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی خوشی خواہشات میں نہیں بلکہ اس کے وجود میں ہے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری اولین کوشش یہی ہوگی کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا تمہارے کان خراب ہو جائیں تو تمہاری اولین خواہش ہوگی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائے۔ انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرے اور اپنے وجود کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو بیان کیا ہے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ،
جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔